کہ حاکمیت اعلیٰ قرآن و سنت کی ہوگی، اور اس ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ اب اگر کوئی قانون اسمبلی والے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں بنایا جائے، سینٹ میں بنایا جائے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن اگر عدالت میں وہ لوگ موجود ہو جو قرآن کریم کو نہیں سمجھتے تو کیسے قرآن کریم پہ فیصلے کریں گے؟ قانون ہے اس ملک میں اسلام کا، ہمارے آئین میں قرآن و سنت کی بالادستی ہے، لیکن ان کو لاگو کرنے کے لیے کوئی نہیں کہ اس کو لاگو کیا جائے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کی قانون نہیں، قانون ہے، قانون کو لاگو کرنے کے لیے کسی کے پاس اختیار نہیں، قرآن کریم کے قانون کو لاگو نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اس ملک میں فساد در فساد ہے اور کبھی امن نہیں آ سکتا، کیونکہ ادھر تو جمہوریت کے فیصلے ہوتے ہیں، قرآن و سنت کا لحاظ نہیں۔ اگر جمہوریت انتخاب است، عذاب است تو عذاب است تو عذاب است، پس ہر 5 سالی جنگ دارن، زمین ملک برخود تنگ دارن، یکی آواز آزادی شنیدم کہ برمردار غوغائی کلاب است۔ اگر جمہوریت انتخاب ہو تو عذاب اور عذاب اور عذاب، پس ہر 5 سالی جنگ دارند، زمین ملک برخود تنگ دارند۔ ہر 5 سال، 5 بھی نہیں آتے، 2 سال اور 3 سال بعد یہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں، رجیم چینج ہونا چاہیے، رجیم شیطانی رجیم ہو تو شیطان رجیم چینج لاتے ہیں۔ یکی آواز آزادی شنیدم کہ برمردار غوغائی کلاب است۔ میں نے غائب سے ایک آواز سنا کہ کتوں کا جھگڑا ہے مردار چیز پر، ایک کتا اپنے طرف کھینچتا ہے، دوسرا اپنی طرف کھینچتا ہے، جو کتا اٹھاتا ہے تو دوسری اس کی پیچھے متحد ہو جاتی ہے، اور یہ انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے یہ کھیل تماشا، انشاءاللہ ان قریب یہ ختم ہو جائے گا، اور ایک ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے اس ملک میں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں انشاءاللہ مسلمان ہی رہیں گے۔ اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی خوشحالی تب ہوگی جب اس ملک میں چینج آ جائے۔ یہ جو کتے لڑ رہے ہیں ہڈیوں پر، انشاءاللہ ان سب کا کھیل تماشا ختم ہونے والا ہے۔ یہ اپنا بستر اور بوری باندھ رہے ہیں اب، اور قرآن کریم سے فیصلے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 2،